الحمدللہ ماہ شعبان کا مہینہ ہمارے درمیان جاری و ساری ہے، اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے۔ یہ بڑی برکتوں والا، رفعتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس سے حضور علیہ السلام بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان و شہر اللہ، اور رمضان یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ پسندیدہ مہینہ ہے۔ ماہ شعبان یہ حضور علیہ السلام کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اس مہینے سے محبت فرمایا کرتے۔ یہ حضور علیہ السلام کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ تشریف لاتا تو حضور علیہ السلام ماہ شعبان کے روزے رکھتے، یہاں تک کہ اسے ماہ رمضان کے ساتھ ملا دیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ماہ شعبان جب تشریف لاتا تو ماہ شعبان کے روزے رکھتے، یہاں تک کہ اس مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے۔ اس سے زیادہ، یعنی جتنے زیادہ حضور علیہ السلام ماہ شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے، اس سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے۔ اور یہاں تک کہ حضور علیہ السلام ماہ شعبان کے پورے ہی روزے رکھ لیا کرتے اور فرمایا کرتے کہ اے لوگو، اپنی طاقت کے مطابق عمل کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کو اس وقت تک نہیں روکتا کہ جب تک بندہ خود عمل کرنے سے اکتا نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنی برکتوں والا، رفعتوں والا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان بڑی برکتوں والا مہینہ ہے کہ حضور علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام اس سے پیار کرتے ہیں۔ یہ ماہ شعبان حضور علیہ السلام کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ ہم بھی حضور علیہ السلام کے امتی ہیں۔ امتی ہونے کے ناطے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی ہر ادا سے محبت کریں۔ حضور علیہ السلام جس چیز سے محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی اس چیز سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ مہینہ حضور کا پیارا مہینہ ہے۔ حضور اس مہینے سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے سے محبت کریں۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا، وہ نبی عطا فرمائے کہ جس کے متعلق رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، تجھے نہ بناتا تو زمین و آسمان نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات نہ بناتا۔ پھر فرمایا کہ یہ زمین و آسمان، یہ کائنات تو بڑی دور کی بات ہے، اے محبوب اگر تجھے نہ بناتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جس امت میں پیدا ہونے کے لیے 12 انبیاء کرام دعائیں کرتے رہے، تمنائیں، التجائیں کرتے رہے کہ یا رب ہمیں نبی آخر الزمان کی امت میں شامل فرما لے۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے نہ دعائیں مانگی نہ التجائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ ہم پیدا ہوئے، ہمارے کانوں میں اذان دے کر یہ خوشخبری سنا دی گئی، اے پیدا ہونے والے، خوشخبری ہے تیرے لیے کہ تو نبی آخر الزمان کی امت میں شامل ہو گیا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا رب تیرا کتنا شکر ہے، کتنا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ مجھے اسی زمانے میں ایک واقعہ یاد آ گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو لوگوں کی نقلیں اتارا کرتا تھا، بہت بڑا نقال تھا۔ لوگ اس کے پاس جمع ہوئے، کہنے لگے کہ تو بہت بڑا نقال ہے نا، آج ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتار کر دکھا۔ اس نے کہا مجھے کچھ ٹائم دو، وقت دو، میں تجھے یہ کرتا بھی کر کے دکھاؤں گا۔ لوگوں نے اسے ٹائم دیا، مہلت دی۔ اس نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی زلفیں بڑھا لیں، داڑھی بڑھا لی، عصا بنوا لیا، کپڑے سلوا لیے۔ ایک دن پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے لوگوں جمع ہو جاؤ، آج تجھے میں کرتب دکھاتا ہوں، آج میں تجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتار کے دکھاتا ہوں۔ لوگ جمع ہو گئے۔ اس نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اللہ کی بارگاہ میں دعا و استغفار کرتے، اس طرح اس نے ہاتھ اٹھانا شروع کر دیے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے بیٹھتے، گریہ وزاری کرتے، اس طرح اس نے کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل دیکھ میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آگے سر کرتے ہیں کہ یا مالک مولا، یہ بندہ تو تیرے نبی کی جو ہے وہ ادا کو اپنا رہا ہے، یہ تو بندہ تیرے نبی کے طریقے کو اپنا رہا ہے، اور یہ بھی بتاتا چلو کہ وہ شخص کافر تھا، فرعون کو خدا مانتا تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن یہاں کیا کر رہا ہے، وہ نبی کی اداؤں کو اپنا رہا ہے، نبی کے طریقے کو اپنا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جبرائیل سے فرما رہا ہے کہ اے جبرائیل دیکھ میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا مالک مولا، یہ بندہ تو تیرے نبی کی اداؤں کو اپنا رہا ہے، تیرے نبی کے طریقے کو اپنا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل گواہ ہو جا، جس دن میں فرعون کو دریا میں غرق کروں گا، اس دن میں اس شخص کو غرق ہونے سے بچا لوں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور فرمائیں،
وہ بنی اسرائیل کی امت کا شخص ہے، کافر ہے، فرعون کو خدا مانتا ہے، وہ حضرت موسیٰ کی اداؤں کو اپنائے، ان کے طریقے کو اپنائے، اللہ پاک ایمان کی دولت سے نواز دے۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جس امت میں پیدا ہونے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہوں۔ اور روایت میں آنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا مالک و مولا، تو نے ہفتے کا دن یہودیوں کو اور اتوار کا دن عیسائیوں کو دیا ہے عبادت کے لیے، لیکن جمعے کے دن میں ایسی کیا فضیلت ہے جو تو نے اپنے محبوب کی امت کو عطا کیا ہے، اپنے محبوب کو عطا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر جمعے کا دن تیری امت کو دے دیا جاتا تو تیری امت کی شکلیں تبدیل نہ کی جاتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے لگے کہ یا رب پھر مجھے بھی اس نبی کا امتی بنا دے۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ کافر ہو کے حضرت موسیٰ کی ادا کو اپنائے، اللہ پاک ایمان کی دولت سے نواز دے۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جس امت میں پیدا ہونے کے لیے حضرت موسیٰ بھی دعا کر رہے ہوں۔ اگر ہم حضور کی اداؤں کو اپنائیں، حضور کے طریقے کو اپنائیں، حضور جس چیز سے محبت کرتے ہیں اس چیز سے محبت کریں، تو ہم کیسے جہنم میں جائیں گے؟ تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم حضور کی ہر ادا کو اپنائیں، حضور کی سنتوں کو اپنے اوپر ڈھال لیں، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے گی۔ ماہ شعبان کا مہینہ جاری و ساری ہے، نفلی روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ جس طرح روایت میں آتا ہے، حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے نفلی روزہ ایک نفلی روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے 40 سال دور فرما دے گا۔ 40 سال کا فاصلہ جو ہے وہ اس کے درمیان، جہنم کے درمیان اور اس بندے کے درمیان کر دے گا جو صرف ایک نفلی روزہ رکھتا ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک دن نفل روزہ رکھا، اسے زمین بھر سونا دیا جائے تب بھی وہ اس روزے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی جتنا ثواب ایک نفل روزے رکھنے کا ہے، اگر اس بندے کو زمین بھر سونا دیا جائے تب بھی اس ایک روزے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر، اس کا ثواب اس بندے کو قیامت کے دن ہی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی فضیلت ہے۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے رکھا کرو۔ پھر عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیے۔ حضور نے فرمایا کہ روزے رکھا کرو، کہ اس سے اچھا کوئی عمل نہیں۔ پھر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیے کہ میں وہ عمل کروں اور جو ہے میری دنیا و آخرت سنور جائے، میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو حضور نے پھر فرمایا کہ روزے رکھا کرو، کہ اس سے اچھا عمل کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اتنی روزے رکھنے کی فضیلت ہے۔ بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں 10 سال گزارے، 10 سال حضور علیہ السلام کی خدمت کی۔ اور آپ فرماتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی بارگاہ میں خدمت کی، 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہا، لیکن کبھی بھی حضور علیہ السلام نے مجھے اف تک نہیں کہا تھا، کبھی ڈانٹا نہیں تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کی محبت کا عالم ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کا مہینہ تشریف لاتا تو صحابہ کرام علیہم رضوان خوش ہو جاتے، ایک خوشی کا سما بند جاتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے، قرآن پاک پڑھتے، ذکر و اذکار کرتے، اور اپنی زکوٰۃ جو ہے مالوں کی ادا کیا کرتے، اپنی جو ہے وہ زکوٰۃ غریبوں اور مساکین میں دیا کرتے، تاکہ جو غریب اور مساکین ہیں یہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ماہ رمضان کے روزوں کی تیاری کر لیں۔ حتیٰ کہ حاکم جو ہیں یہ اگر کسی پہ حد لگانی ہوتی اسے سزا دے دیتے، کسی کو معاف کرنا ہوتا اسے معاف کر دیا کرتے۔ اور اس طرح روایت میں آتا ہے کہ جب ماہ شعبان کا مہینہ تشریف لاتا تو تاجر جو تھے یہ اپنے قرضے ادا کر دیا کرتے، اور کسی سے قرضہ لینا ہوتا تو اس سے قرضے لے لیا کرتے۔ سارے لوگ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے کام کاج سے فارغ ہو جاتے۔ جیسے ہی ماہ رمضان تشریف لاتا تو کچھ لوگ رمضان کا پورا اعتکاف کر لیا کرتے، ماہ رمضان میں اعتکاف بیٹھ جایا کرتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کی عادات کو اپنائیں، ان کے طور طریقے کو اپنائیں کہ وہ کس طرح ماہ شعبان سے محبت کرتے، کہ تشریف لاتا یہ مہینہ تو ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ دیتے، تاکہ غریب لوگ جو ہیں وہ ماہ رمضان کے روزوں کی تیاری کر لیں۔ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے، اور ہمیں بھی نفع روزے رکھنے کی عادت اپنانی چاہیے۔ نفع روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ الحمدللہ
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ اللہ کے فضل و کرم سے پورا سال ممنوع اوقات کے علاوہ جس میں روزہ رکھنا منع ہے، اس کے علاوہ آپ روزے میں ہوتے ہیں۔ آپ خاص کر ماہ رجب کے روزے رکھتے ہیں، ماہ شعبان کے روزے رکھتے ہیں، پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں، جمعے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور آپ کی ترغیب پر الحمدللہ لاکھوں لوگ پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، ماہ شعبان اور ماہ رجب کے روزے رکھتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضور علیہ السلام کی اداؤں کو اپنائیں، نفلی روزے رکھنے کی جو ہے وہ عادت بنائیں کہ ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ جہاں دنیاوی فوائد تو ہیں ہی ہیں نا، اس کے ساتھ اخروی فوائد بھی ہیں کہ بندہ جو ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، نیکیوں میں لگا رہتا ہے، نمازوں کا پابند ہو جاتا ہے، جنت کے حصول والے، جنت حاصل کرنے والے بندہ اعمال کرنے لگ جاتا ہے۔ تو بندے کو نفلی روزے رکھنے کی عادت بنانی چاہیے، نفلی عبادت کا بڑا ثواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ نفل عبادت کرتا رہتا ہے کہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، ہماری دنیا و آخرت سنور جائے، ہمیں اپنے اوپر نفلی عبادت کو لازم کرنا ہوگا، نفلی عبادت کرنی ہوگی، نفل روزے رکھنے ہوں گے، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں اپنی آخرت بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔